بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم انسانوں کے سب سے بڑے تھیم کو رومی کے کلام کی رہنمائی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کے لیے خود شناسی کی کیفیت اور حالت، انسان کے لیے خود شناسی کی ضرورت ہر علم سے زیادہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ علم کی بنیاد خود شناسی پر ہے۔ ہم جو علم بھی رکھتے ہیں، ہم چیزوں کا جو شعور بھی رکھتے ہیں، وہ خود شناسی کی تفصیل ہے۔ تو انسان اپنے شعور کی ساخت میں بھی نامکمل رہ جاتا ہے، اپنے آپ سے بے خبر رہ کر، اور اپنے وجود کے احوال میں بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ اپنی خود شناسی کو اپنا حال بنائے بغیر، اپنا عمل بنائے بغیر، اور اپنی سائیکک کنڈیشنز کی بنیاد بنائے بغیر، تو ہمیں گویا اس کے لیے آمادہ ہو کر رومی کے کلام کی سیر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے تمام مسائل کو حل کر سکنے والی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب اس کی ذرا سی تفصیل کر دیتے ہیں کہ خود شناسی کے حدود کیا ہیں، خود شناسی سے مراد کیا ہے۔ دنیا کی ہر تہذیب میں، تاریخ کے ہر دور میں، انسانوں میں پائی جانے والی ہر روایت میں اس چیز کو یا اس سوال کو سب سے بنیادی حیثیت دی جاتی رہی ہے کہ اپنے آپ کو کیسے پہچانا جائے۔ یعنی وہ جو ڈیلفی وغیرہ کے آثار ہیں، قدیم ترین جو روایتیں محفوظ حالت میں ہم تک پہنچی ہیں، مثلاً ایپک آف گلگامش وغیرہ جو ہزاروں سال پرانے ہیں، ان میں بھی یہی مشترک ہے۔ یعنی تمام تہذیبیں اپنے ذہن کی تعمیر، جس طرح آدمیوں کا افراد کا ایک ذہن ہوتا ہے، اسی طرح تہذیب کا بھی ایک ذہن ہوتا ہے۔ تو تمام تہذیبی ذہنوں میں سب سے بنیادی منصوبہ تھا نو تائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانو۔ یعنی قدیم ترین ہندو تاریخ سے، قدیم ترین چینی تاریخ سے، غرض تمام تہذیبوں کی جو اساسیات ہمارے سامنے ہیں، ان سب میں یہ چیز مشترک ہے کہ نو تائی سیلف، اپنے آپ کو جانو، خود کو پہچانو۔ مطلب ڈیلفی کے مندر پہ یونان میں فیثاغورس کے باقیات میں اس طرح کے کتبے ملے ہیں جن پر یہ تحریر ہے ان کی اپنی اپنی زبانوں میں کہ خود کو پہچانو۔ تو انسان جس علمی نشو و نما میں رہنا چاہتا ہے، انسان جس وجودی تسلسل کو
انفرادی اور اجتماعی اسکیل پر برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے، اس کی بنیاد اسی ایک چیز پر ہے، یعنی خود شناسی پر۔ تو جتنا آدمی کے شعور میں خود آدمی واضح اور روشن رہے گا، اتنا اس کے شعور میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے غیر کا علم حاصل کر سکے۔ تو اگر فلسفے کی دو اصطلاحوں کو یا نفسیات کی دو اصطلاحوں کو کام میں لا کر بات کہی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ آبجیکٹ کا علم سبجیکٹ کے علم کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ مطلب کلیہ ہے، یہ اصول ہے، اور شاید ہر آدمی یہاں فلسفے وغیرہ کا طالب علم نہ ہو تو سبجیکٹ اور آبجیکٹ سے مراد ہے آدمی اور دنیا۔ یعنی آبجیکٹ شے کو کہتے ہیں جس پہ ذہن اپلائی ہوتا ہے، اور سبجیکٹ میں کو کہتے ہیں۔ سبجیکٹ آدمی ہے، آبجیکٹ دنیا ہے۔ تو ہمارے ذہن اور ہمارے شعور کی کلینکل بناوٹ ایسی ہے کہ ہم خود کو جان لینے کے نتیجے میں دنیا کو پہچانتے ہیں۔ یعنی دنیا کے علم میں خود شناسی کا جوہر مرکزی حیثیت سے کار فرما رہتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جتنا ہمیں اپنی معرفت نصیب ہوتی ہے اتنا ہی ہمیں دنیا کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے علم کی مقدار بھی خود شناسی کی مقدار کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کا معیار بھی خود شناسی کے معیار سے مماثلت رکھتا ہے کہ جتنے معیاری طریقے سے ہم اپنے آپ کو جانیں گے اتنی ہی گہرائی کے ساتھ، اتنے ہی بلند اسی معیار کے ساتھ ہم دنیا کو پہچانیں گے۔ تو یہ اصول ہے اور یہ فطرت شعور ہے، کیونکہ شعور خود شعوری کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا نقطہ ہے، یعنی شعور خود کو جانے بغیر اپنے آبجیکٹ کا تجزیہ نہیں کر سکتا۔ یہ واضح ہے نہیں بات کہ جو ہمارے اندر چیزوں کا علم ہے، اس علم کا بنیادی مادہ وہ علم ہے جو ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں۔ ہم چیزوں کے اندر اتنی ہی گہرائیوں میں اتر سکتے ہیں جتنی گہرائیوں میں ہم خود شناسی کے معاملے میں اپنے اندر اتر سکتے ہیں۔ تو خود شناسی جہاں شناسی کے حدود متعین کرتی ہے، یہ ایک بات، اور دوسری بات یہ مطلب اس کو تھوڑا سا اور آبجیکٹیفائی کر کے کہیں، دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کیا ہے کا ہر جواب انسان کیا ہے کے سوال کے جواب کے نتیجے میں فراہم ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کیا ہے کہ ہر صورت انسان کیا ہے کہ مسئلے پر غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو گویا علم اپنے آپ کو جان کر اور اپنے آپ کو جاننے کے انداز میں دنیا کو پہچاننے کی کوشش کا نام ہے۔
تو سب سے جو شعور میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تصور انا، تصور خودی، میں کا ادراک. یعنی شعور ایک سادہ سلیٹ کی طرح اگر فرض کر لیا جائے تو اس سلیٹ پر جو پہلا لفظ لکھا جاتا ہے وہ لفظ ہے میں. پھر اس میں کی حیثیت اس بیج کی ہوتی ہے جس بیج سے علم کا پورا جنگل پیدا ہوتا ہے، پورا جنگل اگتا ہے. تو اب میرے خیال میں یہ بات واضح ہے کہ خود شناسی کی حیثیت اوریجن کی ہے، جس اوریجن سے دنیا کا علم یا اپنے غیر کا علم جنریٹ ہوتا ہے، صورت پکڑتا ہے، اس کے حدود مقرر ہوتے ہیں، اس کا مزاج مقرر ہوتا ہے. تو ہمارا چاہے تصور خدا ہو، چاہے تصور کائنات ہو، خواہ کوئی اور بنیادی تصور ہو، وہ دراصل ہمارے تصور انا اور تصور انسان کی تفصیلی تشکیل ہے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور اس بات کو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ ہم اس پروجیکٹ، اس مضمون کی اہمیت کا ادراک اور احساس کریں کہ اپنے آپ کو جان لینے پر ہی سب کچھ موقوف ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود سے غافل ہو کر دنیا کے حقائق کو جاننے کی کوشش بھی کر سکیں، کیونکہ خود اپنے یہ جو انا ہے، یہ خودی جو ہے، یہ وہ مستقل پوزیشن ہے جس پوزیشن پر شعور اپنے آپ کو کھڑا کر کے اپنی طرف بھی نگاہ کرتا ہے اور دنیا پر بھی نظر ڈالتا ہے. یعنی انا جو ہے وہ شعور کی بنیادی ترین ساخت ہے. یہ انا کے موقف پر کھڑے ہوئے بغیر دنیا کا مطالعہ نہیں کر سکتا. یہ انا پر کھڑے ہونے کی حالت ہی میں کسی چیز کے علم کو حاصل کرنے کی درست پوزیشن لیتا ہے. تو شعور ہر معاملے میں، اپنے ہر فعل میں، اپنی ہر حرکت میں انا کی پوزیشن لے کر چیزوں کو دیکھتا ہے. اور یہ کوئی نظریاتی یا تصوراتی بات نہیں ہے، یہ ایک کلینکل بات ہے. تو ہمارا جو یا کسی بھی تہذیب میں پیدا ہو جانے والے کسی بحران کی اساس، اصل اور بنیادی سبب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس تہذیب کے تصور انسان میں کوئی بنیادی رخنہ پڑ گیا ہوتا ہے. تہذیب کے زوال کی سب سے یقینی حالت اور سب سے قطعی سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مخصوص تصور انسان اس کے لیے قابل قبول نہیں رہ جاتا. جو تہذیب اپنے تصور انسان کو کمپرومائز کر لیتی ہے وہ اپنے اقدار اور اپنے تصورات کے نظام کی حفاظت نہیں کر سکتی. تو جیسے کہ جس بحران سے ہم ملکی سطح پر نہیں بلکہ ملی سطح پر، امت کی سطح پر گزر رہے ہیں، اس بحران کو سمجھنے اور اس بحران سے نکلنے کا درست راستہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے تصور انسان کو بازیاب کروانے کا عمل کریں. یہ عمل کیے بغیر
زوال کی جس طغیانی نے ہمیں تنکا بنا کر اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یعنی تنکے کو بھی اگر معلوم ہو جائے کہ میں تنکا ہوں، ایک تنکا بھی اپنے تنکا ہونے پر اصرار کرے تو دنیا کی کوئی طغیانی اسے بہا نہیں سکتی۔ تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تصور انسان کو ایک فنکشنل انداز میں کنٹین کیے رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے تصور انسان سے دستبرداری کی حالت میں ہیں، اور یہی ہمارے موجودہ بحران کی سب سے گہری، سب سے مستقل اور سب سے بنیادی وجہ ہے۔ تو گویا اب ہمیں خود شناسی کے تھیم کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اس جذبے اور اس ارادے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تہذیب کے احیاء، اپنی تہذیب کی بقا، اپنی تہذیب کے سروائیول کا سامان کر رہے ہیں۔ یعنی خود شناسی کا موضوع ایسا ہے کہ اگر ہم اسے آمادگی، یکسوئی اور اس کی اثر اندازی کو قبول کرتے ہوئے سنیں اور اس کو اپنے اندر جگہ دیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارا یہ بحران، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ تصور انسان کے کمپرومائز ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہو جانے والا بحران، کم از کم اس کے خاتمے اور ازالے کا ایک ٹھوس آغاز ضرور ہو سکتا ہے۔